قاری نور الحسن کے بیانات سننے کے لیے ابھی قاری نور الحسن آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ بادشاہ نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ علم دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو علم دین پڑھایا جائے تاکہ یہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اس لیے کہ یہ کل کو ایران کا بادشاہ بنے گا، حکمراں بنے گا، حکومت کرے گا، تو لوگوں کی جب خدمت کرے گا تو خدمت کرتے وقت اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، جائز ناجائز کی تمیز کر سکے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ بے شک علم دین حاصل کرنے سے ہی آئے گا۔ استاد صاحب وہ استاد صاحب جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے درویش، عالم بعمل، پڑھانا شروع کیا، قرآن کی تعلیم سکھائی، قرآن کی تعلیم سے روشناس کرایا، فقہ اصول فقہ، حدیث اصول حدیث کے علم سے روشناس کرایا، بچے کو تعلیم دی۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو بچے کی دستار بندی ہوئی، فارغ ہو گئے۔ پھر ایک دن استاد صاحب نے فرمایا بیٹا کل تم مجھ سے ضرور ملنے آنا، چونکہ تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی، اب تم فارغ ہو گئے تو کل مجھ سے ملنے آ جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹا بولا کہ ٹھیک ہے۔ شہزادے نے کہا کہ استاد صاحب میں کل ملنے آ جاؤں گا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ بیٹا کس کا ہے؟ وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ کہا استاد صاحب میں کل ملنے ضرور آ جاؤں گا۔ جب شہزادہ پہنچتا ہے تو استاد صاحب نے دیکھا اور دیکھ کر کنڈی لگا لی اور ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، بچے کو اندر کر لیا اور ہاتھ میں درہ پکڑ لیا۔ جیسے ہاتھ میں درہ پکڑا تو اس کو مارنا شروع کر دیا، وجہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، مارنا شروع کر دیا استاد صاحب نے، اور اتنا مارا کہ اس کے وجود کو زخمی کر دیا، اس کے پورے جسم کو زخمی کر دیا۔ بچہ اپنے گھر گیا، کوئی نہیں، بات سمجھ نہیں آئی، باپ سے کہتا ہے کہ مجھے استاد صاحب نے بے وجہ مارا ہے، وجہ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ بھی ذہانت والا، بادشاہ بھی بڑا ذہانت والا، بادشاہ کہتا ہے بیٹا کوئی نہیں، استاد جو ہے کوئی بے وجہ نہیں مارتا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، وجہ تو سمجھ نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا استاد ہے، استاد کوئی بے وجہ تو نہیں مارتا ہے، ایک بات بتا میں کون ہوں تیرا؟ بیٹا کہتا ہے کہ باپ ہیں آپ۔ تو کہا کبھی تیرے باپ نے تجھ پر ظلم کیا ہے بے وجہ، کبھی کوئی تجھے ستایا ہے، پریشان کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں بابا جان، کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو کہا بیٹا بس، استاد باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو سوچ ذرا، جو باپ سے بڑھ کر ہو تو وہ کیسے کوئی بے وجہ مار سکتا ہے؟ کہا میں کٹہرے میں تو نہیں کھڑا کر سکتا، لیکن آج کل حال کیا ہے یہ بھی ذرا پتہ کرتے چلیں۔ آج اگر کوئی دینی تعلیم کو لے کر کوئی استاد، کوئی عالم دین اگر بچے کو مار دیتا ہے تو کل صبح ہوتے ہی وہ اس کا باپ اپنے بیٹے کو لے کر استاد صاحب کو جا کر دھمکیاں دینے لگتا ہے، لان تان کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے خبردار، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ معاذ اللہ، تم 10,000 کے آدمی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے ایک 10,000 روپے کی؟ میرا بچہ کروڑوں کا ہے، کروڑوں میں پلتا ہے، لہذا اس کو خبردار کبھی ہاتھ نہیں لگانا آپ دوبارہ۔ لیکن یاد رکھو پیارے، جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں دینی تعلیم کے پڑھنے کے معاملے میں، دینی تعلیم کے معیار کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، استاد کو بے وجہ لان تان کرتے ہیں تو یاد رکھو پیارے، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں کبھی عالم نہیں پیدا کرتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر پاتے، وہ بچے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے، اگر بچوں کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، ان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہو تو کبھی دین کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا پیارے، یہ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ کبھی استاد کو لان تان نہیں کرنا، کبھی بے وجہ ستانا نہیں اس کو۔ خیر، استاد صاحب نے مارا اور بیٹے نے باپ سے کہا، باپ ذہانت سے کام لیا، باپ نے کہا کہ استاد نے بے وجہ نہیں مارا ہوگا، میں کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتا کیونکہ وہ تیرے استاد ہیں، کوئی بات نہیں۔ بیٹا اماں کے پاس جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تیرے باپ کی تابع دار ہوں، تیرا باپ میرا تابع دار نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کوئی نہیں۔ اس بات کو عرصہ گزر گیا، دن بیتتے چلے گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ وقت کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا باپ انتقال کر گیا۔ اب جب وہ انتقال کر گیا تو بیٹا بادشاہ بن گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، بڑا غور کرنے کی بات ہے، بادشاہ بن گیا۔ جیسی کرسی پہ بیٹھا پہلا حکم دیا کہ استاد کو بلایا جائے۔ تو جب استاد کو بلایا، وہ استاد جب آتے ہیں بھوے سفید ہیں، بال سفید ہو گئے اور چھڑی کا سہارا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادے کہو کیسے بلانا ہوا؟ تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ استاد جی
آج میں شہزادہ نہیں، آج میں بادشاہ بن گیا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو طلب کیا ہے. کہا کہو شہزادے، کہو بادشاہ، کس لیے بلایا ہے؟ کہا کہ جو 22 سال پہلے آپ نے مجھے مارا تھا نا، اس بات کو 22 سال ہو گئے. جو مجھے مارا تھا نا استاد جی، آج بھی نا وہ زخموں کا احساس ہے میرے دل میں. آج بھی روز رات کو 22 سال سے آج تک میں یاد کرتا ہوں، وہ درد کا احساس نہیں بھلا پایا ہوں. تو استاد کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. کہتے ہیں بیٹا بس میری کہی ہوئی بات نا پوری ہو گئی، بس اسی لیے آج کے دن کے لیے میں نے تجھے مارا تھا. بیٹا کہتا ہے کہ استاد جی مجھے بھی تو سمجھائیں کیوں مارا تھا، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا ہے. استاد جی کہتے ہیں بیٹا ایک بات بتا کہ روز رات کو یاد آتا ہے؟ شہزادہ کہتا ہے کہ استاد جی روز رات کو وہ مار یاد آتی ہے، وہ زخم کا احساس میرے دل میں آج بھی ہے. استاد کہتے ہیں بیٹا بس اسی لیے مارا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ تجھے کتنے دن ہو گئے مار کھائے ہوئے؟ کہتا ہے کہ 22 سال ہو گئے. کا ذرا یاد کر کہ 22 سال سے تجھے آج تک اپنی مار یاد ہے، آج تک اپنے زخم کا احساس ہے. تو میں نے آج ہی کے دن کے لیے مارا تھا، مجھے پتا تھا کہ تو ایک دن کرسی پہ بیٹھے گا اور حکمرانی کرے گا. بس آج کے دن کے لیے مارا تھا کہ جب تو کرسی پہ بیٹھے نا تو ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. جب تجھے 22 سال پہلے کی مار آج تک اپنے اوپر مار یاد ہے، اپنے زخم یاد ہے، اپنے درد کا دل، اپنے دل کا درد آج تک تجھے یاد ہے، تو سوچ ذرا جب تو کسی غریب پر ظلم کرے گا نا تو اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا. یاد رکھ آج تو با اختیار ہوا ہے تو تو نے آج مجھے کٹیرے میں بلا لیا ہے، لیکن جس غریب پر تو ظلم کرے گا نا تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا اللہ رب العزت انہیں با اختیار کر دے گا، با اختیار کر دے گا میدان قیامت میں وہ با اختیار ہو جائیں گے. تو ذرا شہزادے ظلم نہ کسی پہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا. جب وہ با اختیار ہو جائیں گے تو لوگوں کو بلائیں گے. یاد رکھ بڑی بڑی ڈھینگے مارنے والے بڑے بڑے حکمران بھی نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے. کیا حال ہوگا؟ آج ہی کے دن کے لیے مارا تھا کہ بیٹا کبھی کسی غریب پہ ظلم نہیں کرنا.